صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ قطع رحمی کر بیٹھے ہیں تو پھر صلہ رحمی میں جلدی کر لیجئے۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، بات چیت ہے ہی نہیں، ملاقات ہے ہی نہیں، کس طرح ملیں؟ ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے ملنے میں کہ کیسے جائیں، کیسے قدم اٹھائیں۔ اگلا بندہ باہیں کھولے گا بھی ہمیں گلے لگانے کے لیے کہ نہیں کھولے گا۔ دیکھیے صلہ رحمی کن کے ساتھ ہے؟ رحم کے رشتوں کے ساتھ ہے نا۔ رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ میرے ابا کے بہن بھائی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ میری اماں کے بہن بھائی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور میرے اپنے بہن بھائی جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خالو ناراض ہیں تو خالہ کو منا لیجئے، بس خالو خود ہی مان جائیں، ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھپھا ناراض ہیں، پھپھی کو منا لیجئے، بس پھپھی کے ساتھ ناراضگی نہیں رکھنی ہے، پھپھی کے ساتھ بات چیت رکھنی ہے، خالہ کے ساتھ بات چیت رکھنی ہے، ماموں کے ساتھ بات چیت رکھنی ہے، چچا کے ساتھ بات چیت رکھنی ہے۔ اب ان سے منسلک چچی ہیں، چچی اپنے طور میں ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کون کون سی باتیں بری لگی ہوئی ہیں، نہیں معلوم ہمیں، سمجھانا بتانا ان کو منانا مشکل ہو گیا ہے۔ خالو ہیں، ان کو سمجھانا منانا بتانا مشکل ہو گیا۔ ویسے بھی خالو ہوئے پھپھا ہوئے یہ نامحرم رشتے ہیں، ان سے اتنا تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ناراضگی اور رضامندی کا تعلق ہو، تو ان سے ذرا واسطہ کم ہی رکھنا چاہیے۔ سلام دعا بھی کی نہیں کی بس ٹھیک ہے، دل میں برا نہ سمجھیں۔ تو صلہ رحمی کر لیجئے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول چیز تو ان کی غیبت نہیں کرنی ہے، پیٹھ پیچھے ان کو برا نہیں کہنا ہے کہ بہن بھائی کی دعا بہن بھائی کے لیے بہت قبول ہے، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے رحم کے رشتوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت تو خیر کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، رحم کے رشتوں کی تو خصوصی طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ اب رمضان آنے سے پہلے ترتیب بنا لیجئے کہ ان سے ملاقات کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے شربت کی ایک بوتل پکڑیں، کھجور کا ایک پیکٹ پکڑیں، اور مسواک لیں، کاؤنٹر تسبیح لیں، نماز کی چادر لیں، بھیا کے لیے ٹوپی خریدیں اور بھئی چلے جائیں ان کے گھر پر۔ اگر ملیں گے محبت سے ٹھیک ہے، نہیں ملتے اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے تو اللہ ہمیں خود ہی اجر عطا فرمائیں گے، وہ ہمیں کیا دیں گے، بس اتنا کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو پھر کال کر کے ان کی خیر عافیت پوچھ لیجئے۔ کوئی شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کال اٹھا لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں اٹھاتے تو اللہ تو جانتے ہیں ہم نے انہیں منانے کے لیے فون کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی کی طرف قدم بڑھا لیجئے، کیونکہ رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور جو آخری عشرے میں جو 27ویں شب ڈھونڈنے کی شب قدر جو تلاش کریں گے نا، اس میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رمضان سے قبل ہی سنگین گناہ سے ہمیں توبہ کر لینی ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ تو بس پھر کوشش کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، بس ہم نے دل صاف کرنا ہے، دل صاف کرنا ہے۔ نفرت انتقام حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے وہ دل جو دل صاف نہیں کرتا۔ دل میں کینہ ہو نفرت ہو اور ایسا دل اللہ کے یہاں بھی مغفرت نہیں پاتا۔ تو رمضان آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دلوں کو صاف کرنا ہے اور عبادت کی طرف متوجہ کرنا ہے اپنے دل کو۔ ٹھیک ہے، دل کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی طرف توجہ دیتا رہے۔ دل ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف توجہ رہے گی بس اس کی۔ ٹھیک ہے، تو سب کو دل سے معاف کر دینا ہے، کسی کے لیے کینہ اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے صلہ رحمی اختیار کرنا ہے اور دلوں کو صاف کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا۔